أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب، اس کا آخری مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نمبر ہے 164 اور اس آخری مسئلے کا کچھ حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ پڑھیں گے. اس حصے میں بلکہ معذرت کے ساتھ اس کا نمبر 164 نہیں ہے، 165 اور اس حصے کا عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ سلف صالحین کے وہ اقوال جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کے دیے گئے عقیدے کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور بدعتوں سے اور بدعات سے دور رہنا چاہیے. تو اس میں کئی ایک بزرگ ایسے ہیں جن کے اقوال ہم پڑھ چکے ہیں. امام مالک کا قول، بشر بن حارث کا قول، فضیل بن عیاض کا قول، یونس بن عبید کا قول، امام احمد بن حنبل کا قول، عبداللہ بن عون کا قول، ابو العالیہ کا قول، اور آج پڑھیں گے امام سفیان ابن سعید الثوری کا قول. وقال سفیان الثوری، امام سفیان بن سعید الثوری کہتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، کہ من اصغى بأذنه الى صاحب بدعہ، جو اپنے کان لگائے کسی بدعتی کی طرف، یعنی کہ کسی بدعتی کی بات بڑے ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے سنیں، خرج من عصمت اللہ، وہ نکل جائے گا اللہ کی حفاظت سے. من اصغى بأذنه، اذن کانوں کو کہتے ہیں، تو من جو اصغى بأذنه اپنے کانوں کو لگائے، الى صاحب بدعۃ کسی بدعتی کی طرف، خرج وہ نکل جائے گا من عصمت اللہ اللہ کی حفاظت سے، ووکیلا اور اسے سپرد کر دیا جائے گا، الیہا اس کی طرف، یعنی کہ بدعت کی طرف، یعنی الی البدعی یعنی کہ بدعتوں کی طرف. تو یہ امام ثوری کا قول ہے جس میں وہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ بدعتوں سے بچنے کی بجائے ان کی باتیں بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں گے، سزا آپ کو کیا ملے گی؟ ایک سزا وہ ہے جو آئندہ ملنی ہے، ایک سزا جو فوری طور پہ ملے گی، وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جائیں گے اور آپ کو بدعتوں کے سپرد کر دیا جائے گا. کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خبردار کیا ہے قرآن حکیم میں کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب
ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس کتاب میں قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 140 ہے، 140۔ تو اس لیے امام ثوری کہہ رہے ہیں کہ اب جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بدعتیوں کی مجالس میں جائے، ان کی باتیں کان لگا کے سنیں، توجہ سے سنیں، دلچسپی لے، فرار ہونے کی بجائے، ان سے بھاگنے کی بجائے، ان سے دور رہنے کی بجائے ان کی باتیں دھیان سے سنیں تو اللہ کی حفاظت سے پھر نکل جائے گا اور اسے بدعات کے سپرد کر دیا جائے گا۔ امام ثوری کا یہ قول بہت سے ائمہ نے روایت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابن بطہ اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ میں، امام ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء میں، اور امام ذہبی بھی اس کو لے کر آئے ہیں سیر اعلام النبلاء میں۔ اور یہ قول نقل کرنے کے بعد امام ذہبی لکھتے ہیں، قلت، میرا یہ کہنا ہے کہ اکثر الائمۃ من المسلمین من السلف علی ھذا التحذیر، کہ یہ جو وارننگ دی ہے امام ثوری نے، یہ وارننگ دینے میں وہ تنہا نہیں ہے، سلف صالحین میں سے اکثر ائمہ نے اس قسم کی وارننگ دے رکھی ہے کہ بدعتوں سے بچیں۔ یرونا، وہ یہ خیال کرتے ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ ان کی سلف صالحین میں سے گزرنے والے ائمہ کرام کی، کہ ان القلوب ضعیفہ، ہمارے دل کمزور ہیں، والشبہ خطافہ، اور یہ جو شبہ وارد کرتے ہیں بدعتی لوگ، اور ان کی مجالس میں بیٹھنے سے، ان کی گفتگو سننے سے دل میں جو شبہ داخل ہو جاتے ہیں یہ پھر نکلتے نہیں ہیں، بلکہ یہ شبہ انسان کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور انسان کے ایمان اور دین کے لیے زہر ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام بربہاری لے کر آئے ہیں امام داود بن ابی ہند کا قول۔ داود بن ابی ہند البصری فقیہ ہیں اور حافظ حدیث ہیں، یہ فوت ہوئے 140 ہجری میں، 140 میں، اور یہ کہتے ہیں اوحی اللہ تبارک و تعالی الی موسیٰ بن عمران، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تبارکہ یعنی کہ وہ اللہ جو بابرکت ہے، تعالی وہ اللہ جو بلند و بالا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرف، لا تجالس اہل البدع، کہ آپ بدعتیوں کی مجالس میں نہ بیٹھیں، فإن جالستہم، اگر آپ ان کی مجالس میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، فحاک فی صدرک شیء مما یقولون، تو آپ کے سینے میں کسی چیز نے، کوئی چیز اثر انداز ہو گئی اس بارے میں جو وہ کہتے ہیں، تو اکببتک فی نار جہنم، تو میں اوندا کر دوں گا آپ کو جہنم کی آگ میں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وارننگ دی اللہ رب العزت نے کہ بدعتیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، انہیں اپنا ساتھی نہیں بنانا، اور اگر آپ ان کو اپنا ساتھی بنائیں گے، مراد صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ان کی قوم ہے، کہ آپ اگر ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں گے اور ان کی باتوں میں سے کوئی بات آپ کے دل میں اتر گئی، آپ کے دل پہ اثر کر گئی، تو پھر انجام کیا ہوگا کہ میں آپ کو جہنم کی آگ میں اوندا کر دوں گا، الٹا کر دوں گا، منہ کے بل گرا دوں گا۔ تو کیا یہ الفاظ واقعی موسیٰ علیہ السلام نے کہے ہیں؟ اگر تو یہ بتاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر ہم مان لیتے،
اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو جاتا کہ آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ کو کئی غیبی باتیں بتائی گئی ہیں، سب نہیں بتائی گئیں، غیب کا پورا علم نہیں دیا گیا، لیکن غیب کی کئی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ لیکن داؤد بن ابی ہند یہ نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں، تو اس لیے ان کی یہ بات ہم نہیں مان سکتے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات اسرائیلی کتب سے لی ہو، یعنی کہ تورات و انجیل وغیرہ سے لی ہو، اور ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد امام بربہاری فضیل بن عیاض کا قول لے کر آ رہے ہیں، بلکہ پھر مسلسل آگے فضیل بن عیاض کے اقوال ہیں۔ چونکہ فضیل بن عیاض کے اقوال امام بربہاری یہاں پہ کثرت سے لے کر آئے ہیں، تو مناسب ہوگا یہ جان لینا کہ یہ فضیل بن عیاض کون ہیں، ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ امام بربہاری مسلسل انہی کے اقوال آگے لے کر آئے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو لے کر جاؤں گا امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء کی طرف، اس کی 8ویں جلد، صفحہ نمبر 421، والیم 8 اور صفحہ 421۔ جاننا کیا وہاں سے کہ یہ فضیل بن عیاض کی کیا اہمیت ہے، یہ کون ہے۔ فضیل بن عیاض بخاری شریف کے بھی راوی ہیں، مسلم شریف کے بھی راوی ہیں، ابو داؤد شریف کے بھی راوی ہیں، نسائی شریف کے بھی راوی ہیں، ترمذی شریف کے بھی راوی ہیں۔ فضیل بن عیاض ابن مسعود ابن بشر، امام ذہبی کہتے ہیں الامام، بہت بڑے یہ امام ہیں، القدوہ، الثبت، یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ جن کی لوگ اقتداء کیا کرتے تھے، جن کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام، یہ بہت بڑا لقب ہے جو امام ذہبی نے ان کو دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کو بھی شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، تو یہاں ان کو بھی شیخ الاسلام کہا گیا ہے۔ التمیمی، الیربوعی، الخراسانی، المجاور بحرم اللہ، یعنی کہ یہ مکہ میں رہتے رہے ہیں ایک عرصہ، سمرقند میں پیدا ہوئے تھے اور علم لینے کے لیے سفر کیا ہے، اور ان کے شاگردوں میں، ان سے علم لینے والوں میں عبداللہ بن مبارک ہیں، بہت بڑے امام ہیں وہ خود، یحییٰ بن سعید القطان ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خود کتنے بڑے امام ہوں گے جن کے شاگرد اتنے بڑے ہیں۔ اور ان کے جو سب سے بڑے شیخ ہیں فضیل بن عیاض کے، سفیان ثوری ہیں، جن کا قول ابھی ہم نے پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ یہ سفیان ثوری جو ہیں وہ فضیل بن عیاض سے چند حدیثیں روایت کرتے ہیں، ان کے شاگرد بھی بن گئے۔ ان کے بارے میں، فضیل بن عیاض کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ان الفضیل بن عیاض صدق اللہ، فضیل بن عیاض نے اللہ کے ساتھ سچائی کا تعلق قائم کیا، اللہ سے سچی توبہ کی، اللہ کے ساتھ بہترین انداز سے چلے، فَأَجْرَ الْحِكْمَةَ عَلَى لِسَانِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ حکمت جاری کر دی۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں امام بربہاری ان کے اتنے اقوال لے کر آئے ہیں، اللہ نے ان کی زبان پہ کیا جاری کر دی؟ حکمت۔ اسی لیے ان کے اقوال ذرنی کے طور پہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ اقوال زریں یعنی کہ گولڈ قسم کے اقوال، سنہرے اقوال، عمدہ ترین اقوال۔
کہتے ہیں مزید عبداللہ بن مبارک فالفضیل ممن نفعہ علم، فضیل بن عیاض ان علماء کرام میں سے ہیں جن کو ان کے علم نے فائدہ دیا۔ ابراہیم بن اشعث فضیل بن عیاض کے بارے میں کہتے ہیں ما رأیت احدا کان اللہ فی صدرہ اعظم من الفضیل، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت فضیل بن عیاض سے بڑھ کر ہو، کیونکہ فضیل بن عیاض کے دل میں اللہ کی بڑی عظمت تھی۔ وکان اذا ذکر اللہ او ذکر عندہ سمع القرآن، جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے یا اللہ کا تذکرہ ان کے پاس کیا جاتا یا قرآن سنتے تو ان پہ خوف اور غم کے آثار ظاہر ہوتے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، رونے لگتے، یہاں تک کہ انہیں دیکھنے والوں کو ان پہ ترس آنا شروع ہو جاتا۔ کہتے ہیں یہ ابراہیم بن اشعث میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو اپنے علم، اپنے عمل، اپنے لینے دینے اور اپنی بغض اور اپنی محبت اور دیگر خصائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھتا ہو۔ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا فضیل بن عیاض کے علاوہ، یعنی کہ اگر انہوں نے علم لیا تو اللہ کے لیے، کوئی عمل کیا تو اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے لیا تو اللہ کے لیے، کسی کو نہ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کی خاطر، کسی سے محبت کی تو اللہ کی خاطر۔ کہتے ہیں مزید ابراہیم بن اشعث کا قول جاری ہے، کہتے جب ہم ان کے ساتھ کسی جنازے میں جاتے مسلسل واعظ کرتے رہتے، روتے رہتے، گویا کہ اپنے ساتھیوں کو الوداع کہہ کے وہ بھی جانے والے ہوں، حتیٰ کہ قبرستان پہنچ جاتے تو پھر بیٹھ جاتے غم کی حالت میں، رونے کے انداز میں۔ یہ فضیل بن عیاض کہتے ہیں من خاف اللہ لم یضرہ احد، جو ایک اللہ سے ڈرے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ومن خاف غیر اللہ لم ینفعہ احد، اور جو غیر اللہ سے ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈریں تو کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ یہ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جب ہارون رشید بادشاہ تھا وہ مکہ آیا اور بیٹھ گیا حتیم میں۔ حتیم کعبہ شریف کے ساتھ وہ حصہ جو بنیادی طور پہ کعبہ کا حصہ ہے لیکن اسے باہر رکھا گیا ہے، تو وہاں بیٹھ گیا وہ بھی اور اس کا بیٹا بھی، اور کچھ ہاشمی لوگ بھی، اور انہوں نے مشائخ کو بلایا، مکہ کے مشائخ کو۔ مجھے بھی پیغام ملا تو میں نے چاہا کہ میں نہ جاؤں۔ میں نے اپنے پڑوسی سے مشورہ کیا، اس نے کہا آپ جائیں، شاید آپ کو وہاں واعظ کرنے کا موقع مل جائے، نصیحت کرنے کا موقع مل جائے۔ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ فضیل بن عیاض۔ تو جب میں حتیم پہنچا تو میں نے ایک شخص سے کہا جو ان میں سے سب سے میرے قریب تھا کہ آپ لوگوں میں سے امیر المؤمنین کون ہے، خلیفہ کون ہے؟ اس نے اشارہ کیا یہ ہیں خلیفہ۔ اسے پتہ چلا کہ خلیفہ یعنی کہ سادہ تھے، سادگی کے ساتھ تھے، ورنہ پوچھنا نہ پڑتا۔ تو میں نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے مومنوں کے امیر، اے مومنوں کے خلیفہ، آپ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں۔ تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہا اقعد، بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا انما دعوناک لتحدثنا بشیء،
ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ ہمیں کچھ واز کریں۔ فاقبلت علیہ، فضیل کہتے ہیں میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے کہا یا حسن الوجہ، اے خوبصورت چہرے والے، حساب الخلق کلہم علیک، ساری مخلوق کا تجھے حساب دینا پڑے گا، یہ تمام لوگوں کا حساب تیرے ذمے ہے۔ فجعل یبکی، رونے لگ گئے۔ میں نے پھر کہا حساب الخلق کلہم علیک، وہ روتے رہے یہاں تک کہ خادم آیا، نوکر آیا، اور اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے وہاں سے نکال دیا اور کہا اذهب بالسلام، آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کون؟ فضیل بن عیاض۔ اس انداز سے کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ بادشاہ کو۔ تو یہ ہے فضیل بن عیاض جن کے اقوال یہاں مسلسل ذکر کرنے لگے ہیں امام بربہاری۔ تو کہتے ہیں کہ فضیل بن عیاض نے کہا من جالس صاحب بدعۃ، جو کسی بدعتی کی مجلس میں بیٹھے گا، کسی بدعتی کو اپنا ہم نشین بنا لے گا، تو لم یعط الحکمہ، اسے حکمت نہیں دی جائے گی، وہ حکمت سے یعنی کہ دینی فقاہت سے محروم رہے گا، دینی بصیرت سے محروم رہے گا، دین کے علم سے محروم رہے گا۔ تو یہ ہے انجام کس چیز کا؟ غلط لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا۔ وقال الفضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض کہتے ہیں، ان کے ایک اور قول ان کا، لا تجلس مع صاحب بدعہ، کسی بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھو، فإنی اخاف ان تنزل علیک اللعنہ، کیونکہ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ تیرے اوپر لعنت نازل ہوگی۔ کس کی لعنت؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو یہ اتنی بڑی بات فضیل بن عیاض نے کہاں سے کر دی کہ بدعتی کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے اوپر بھی لعنت نازل ہوگی؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ امام صاحب پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا دلیل ہے کہ بدعتی کے اوپر لعنت نازل ہوتی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ فضیل بن عیاض نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے یقین ہے یا میرے پاس دلیل ہے یا میرے پاس قرآن کی آیت ہے یا میرے پاس حدیث ہے، ایسی بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ تمہارے اوپر لعنت نازل ہوگی۔ کیوں انہوں نے یہ کہہ دی اتنی بڑی بات؟ اس لیے کہ بدعت جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا جرم ہے۔ چوری بہت بڑا جرم ہے لیکن بدعت اس سے بڑھ کر ہے، ڈاکہ بہت بڑا جرم ہے لیکن بدعت اس سے بڑھ کر ہے، اور ایسے ہی سود لینا بہت بڑا جرم ہے لیکن بدعت اس سے بھی بڑھ کر ہے، شراب پینا بہت بڑا جرم ہے لیکن بدعت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ سود کھانے پہ، چوری کرنے پہ، شراب پینے پہ لعنت نازل ہوتی ہے۔ تو جب ان کبیرہ گناہوں پہ لعنت نازل ہوتی ہے تو خطرہ ہے کہ بدعتی پہ لعنت نازل ہوتی ہوگی، بلکہ ان کے مقابلے میں زیادہ خطرہ ہے۔ تو کیا دلیل ہے کہ جو سود لے اس کے اوپر لعنت ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے 1598 1598 حدیث جابر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے لعنت کی ہے سود لینے والے پہ، دینے والے پہ، سودی معاملے کو تحریر کرنے والے پہ، اور سودی معاملے میں گواہ بننے والوں پہ، اور فرمایا یہ سب برابر کے مجرم ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ سود لینے والے کے اوپر بھی لعنت، سود دینے والے کے اوپر بھی لعنت، سودی معاملہ جو تحریر کرے، جو سودی معاہدے کو تحریر کرے اس کے اوپر بھی لعنت، اور جو گواہ بنے اس کے اوپر بھی لعنت۔ اندازہ کر لیں سود کتنا بڑا جرم ہے۔ ایسے ہی اب آپ چور کی طرف آ جائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے 6783 6783۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چور پہ اللہ کی لعنت کی ہے۔ شراب پینے والے پہ بھی لعنت آئی ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3674 3674۔ تو جب ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں پہ لعنت وارد ہوئی ہے
تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید بتی پہ بھی لعنت نازل ہوتی ہوگی، کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں بڑا مجرم ہے۔ مزید کہتے ہیں فضیل بن عیاض، من احب صاحب بدعت احبط اللہ عملا، جو کسی بدعتی سے محبت کرے اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ اسلام کے نور کو اس کے دل سے نکال دے گا۔ بہت بڑی بات کہہ گئے فضیل بن عیاض۔ کیا دلیل ہے کہ جو بدعتی سے محبت کرے اللہ اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ایک تو یہاں پہ یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہوگا، ریجیکٹ ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 1718 1718۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بدعتی کے وہ اعمال مردود ہیں، ناقابل قبول ہیں، ریجیکٹ ہیں، جو بدعات پہ مشتمل ہوں۔ لیکن کیا بدعتی کے دیگر اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے؟ فضیل بن عیاض کی گفتگو سے یہی کچھ لگتا ہے، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ اس کے دیگر اعمال خطرے میں ہیں۔ اور آگے کیا کہا ہے امام ربانی نے، وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، کہ جو بدعتی سے محبت کرے گا اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ شاید یہ گفتگو اس بدعت کے بارے میں ہو رہی ہے جو بدعت انسان کو کفر میں داخل کر دیتی ہے، مسلمان نہیں رہنے دیتی، جس بدعت کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فضیل بن عیاض، من جلس مع صاحب بدعت ورثہ العمی، کہ جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے اس بیٹھنے کا سبب کیا نکلے گا؟ اندھا پن۔ بدعتی کے ساتھ بیٹھیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ ہدایت پہ آئیں، راہ راست پہ آئیں، جنت کے راستے پہ چل نکلیں، بلکہ آپ کو کیا ملے گا؟ اندھا پن ملے گا۔ آپ ٹامک ٹوئیاں مارتے پھریں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں، کس دین پہ عمل کریں۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں من جلس مع صاحب بدعہ، جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھے تو ورثہ العمی، یہ بیٹھنا اس کے لیے اندھے پن کا سبب بنے گا۔ مراد ہے دل کا اندھا ہونا، آنکھوں کا اندھا ہونا مراد یہاں پہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، حقیقت میں اندھے وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس قول کو ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں روایت کرتے ہیں اور امام لالکائی بھی روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فضیل بن عیاض، اذا رأیت صاحب بدعۃ فی طریق فجد فی طریق غیری، جب آپ کسی بدعتی کو ایک راستے پہ دیکھیں تو آپ اس راستے کے علاوہ کسی راستے پہ چلیں۔ جز جاد یجوزو سے ہے، یہ اس کا فعل امر ہے، آپ چلیں، طے کریں۔ تو فضیل بن عیاض یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بدعتی سے کتنا بچنا ہے، کہ اگر ایک راستے پہ بدعتی جا رہا ہے اس راستے پہ آپ نہ جائیں،
الا یہ کہ آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہو، سمجھانا چاہتے ہو، آپ کے پاس دلائل ہوں، آپ کے پاس علم ہو، پھر ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بدعتی کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فضیل بن عیاض کہہ رہے ہیں جب آپ کسی بدعتی کو ایک راستے پہ دیکھیں تو آپ اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلیں۔ اندازہ کریں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کے مابین اور بدعتی کے مابین، کتنا دور رہنا چاہیے آپ کو بدعتیوں سے۔ فضیل بن عیاض کا یہ قول بھی امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لے کر آئے ہیں، ابن بطہ الابانۃ الکبریٰ میں لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فضیل بن عیاض من عظم صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو تعظیم کرے کسی بدعتی کی، اس کو پروٹوکول دے، اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کرے، ہیرو کے طور پہ پیش کرے، تو جو کسی بدعتی کی تعظیم کرے اس نے یقیناً تعاون کیا ہے اسلام کے گرانے پہ۔ بدعات کیا کرتی ہیں؟ اسلام کو گرانے کی کوشش کر رہی ہیں، بدعات اسلام کو کمزور کرتی ہیں۔ تو جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے مدد کی ہے اسلام کے گرانے پہ، یعنی کہ بدعتی اسلام کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا، کمزور کر رہا تھا، آپ نے اس کی تعظیم کر کے اس کو حوصلہ دیا ہے کہ ٹھیک ابھی ایسے کام جاری رکھو، تو گویا کہ پھر آپ تعاون کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، تقویٰ پرہیزگاری کے کاموں میں، وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اچھا، یہ جو قول ابھی ہم نے پڑھ لیا فضیل بن عیاض کا کہ جو بدعتی کی تعظیم کرے اس نے اسلام کو گرانے کے معاملے میں تعاون کیا ہے، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی منسوب ہیں، اور انہیں امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الاوسط میں بھی لے کر آئے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الضعیفہ میں وعدے کیا ہے کہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔ السلسلہ الضعیفہ 1862 1862۔ اس کے بعد فضیل میں یاد کہتے ہیں ومن تبسم فی وجہ مبتدئ فقد استخف بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کسی بدعتی کے منہ پہ مسکرائے، کسی بدعتی کے سامنے مسکرائے، کسی بدعتی کے چہرے میں مراد ہے اس کے سامنے تبسم کرے، مسکرائے، تو اس نے ہلکا جانا ہے اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ اللہ نے کیا اتارا جی؟ اللہ کے نبی پہ قرآن اتارا ہے، شریعت اتاری ہے۔ تو جو کسی بدعتی کے سامنے مسکراتا ہے، اور مسکراہٹ دلیل ہوتی ہے کس کی؟ رضامندی کی، میں آپ کے اوپر راضی ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے اوپر خوش ہوں۔ تو کہتے ہیں امام بربہاری اور جو کسی بدعتی کے چہرے میں اس کے سامنے مسکرائے تو اس نے ہلکا جانا ہے اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی منسوب ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ امام ابو نعیم ان کو حلیہ میں لے کر آئے ہیں، جبکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے بلکہ وضع کردہ ہیں، خود ساختہ ہیں، گڑے گئے الفاظ ہیں۔ امام فضیل بن عیاض مزید کہتے ہیں ومن زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمہا، اور جو اپنی بیٹی کی شادی کرے، کریمہ اپنی بیٹی، جو اپنی بیٹی کی شادی کرے کسی بدعتی سے، تو اس نے اس کی رشتہ داری کو ختم کر دیا۔ کس کی رشتہ داری کو؟ بیٹی کی رشتہ داری کو۔ چاہیے یہ تھا کہ بیٹی سے صلہ رحمی کی جاتی، بیٹی ہونے کی وجہ سے اچھا سلوک کیا جاتا، کسی اچھے جگہ پہ اس کی شادی کی جاتی، لیکن آپ نے اس کی کسی بدعتی سے شادی کر کے اس سے رشتہ داری کو ختم کر دیا ہے۔
ومن تبع جنازۃ مبتدین، اور جو کسی بدتی کے جنازے کے پیچھے جائے، لم یزل فی سخط اللہ، وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا، حتیٰ یرجع، یہاں تک واپس آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدتی کے جنازے میں علماء کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے، اور اس طرح کے جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی نہیں جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس مرنے والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ بدعت پھیلایا کرتا تھا، باقی لوگوں کو سبق ملے، باقی لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ تو کہتے ہیں امام فضیل بن عیاض، اور جو کسی بدتی کے جنازے کے پیچھے جائے وہ مسلسل اللہ کے غضب میں رہے گا، حتیٰ یرجع، یہاں تک وہ واپس آ جائے۔ کیوں جی مسلسل اللہ کے غضب میں کیسے رہے گا؟ کیونکہ اس سے مطلوب یہ تھا کہ ایسے بدتی کا بائیکاٹ کرے، لیکن وہ ایسے بدتی کے جنازے میں بھی گیا ہے اور وہاں پہ کسی بدعت پہ انکار بھی نہیں کیا، تو ایسا شخص اللہ کے غضب میں رہے گا جب تک کہ واپس نہیں آ جاتا، کسی سے واپس نہیں آتا بدتی کے جنازے سے۔ وقال الفضیل بن عیاض، مزید کہتے ہیں کون؟ فضیل بن عیاض، آکل مع یہودی و نصرانی، میں کھانا کھا لوں گا کسی یہودی کے ساتھ اور عیسائی کے ساتھ، ولا آکل مع مبتدع، اور میں نہیں کھانا کھاؤں گا کسی بدتی کے ساتھ بیٹھ کر۔ یہ کیا معاملہ ہے جی؟ بدتی یہودی سے بھی آگے نکل گیا، عیسائی سے بھی آگے نکل گیا؟ جی ہاں، یہودی چونکہ غیر مسلم ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن ہے، عیسائی بھی چونکہ غیر مسلم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن ہے، ہم خبردار رہیں گے، لیکن جو بدتی ہے وہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام فضیل بن عیاض کہہ رہے ہیں میں یہودی کے ساتھ کھا لوں گا، عیسائی کے ساتھ کھا لوں گا، اور نہیں میں کھاؤں گا کسی بدتی کے ساتھ۔ وہ احب، اور میں چاہوں گا، میں پسند کروں گا، ان یکون بینی و بین صاحب بدعت، کہ میرے درمیان اور بدتی کے درمیان حصن، ایک قلعہ ہو، من حدید، لوہے کا۔ یعنی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بدتیوں کو دوست بناؤں، ان کی مجالس میں بیٹھوں، ان کو اپنے پاس بلاؤں، میں تو چاہوں گا کہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ میرے اور بدتی کے درمیان ایک قلعہ ہونا چاہیے لوہے کا، تاکہ ہم ایک دوسرے سے دور ہی رہیں، یعنی کہ بدتی کے قریب میں نہ جاؤں۔ یہ مراد ہے فضیل بن عیاض کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فضیل بن عیاض، اذا علم اللہ من رجل، جب اللہ جان لے کسی آدمی کی طرف سے، انہ مبغض لصاحب بدعت، کہ وہ کسی بدتی سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، غفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَإِن قَلَّ عَمَلُهُ، گرچہ اس کا عمل تھوڑا ہو، عمل اگرچہ اس کا تھوڑا ہے لیکن بدتی لوگوں سے نفرت کرتا ہے، تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جب اللہ جانیں گے کہ یہ بدتیوں سے نفرت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو اس کی بھی فضیل بن عیاض نے کوئی دلیل نہیں دی، لیکن گویا کہ وہ ایک امید کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ الفاظ فضیل بن عیاض کے ابو نعیم نے ان کو روایت کیا حلیۃ الاولیاء میں، اور دیگر کئی ائمہ نے۔ ولا یکن صاحب سنت یمالی صاحب بدعت الا نفاقا، اور صاحب سنہ یعنی کہ سنی، اور سنی نہیں ہوگا یمالیو، جو دوست بنا لے صاحب بدعت، کسی بدتی کو، الا نفاقا، مگر نفاق کی حالت میں، یعنی کہ جو سنی، جو سلفی، جو اہل حدیث کسی بدتی کا مددگار بن جائے، اس سے تعاون کرنے والا بن جائے، تو وہ پھر سمجھے کہ ایسا آدمی سنی نہیں ہے، پھر اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ الا نفاقا،
مگر یہ کہ یہ معاملہ نفاق کے ذریعے ہو، منافقت کے طور پہ ہو۔ ومن اعرض بوجهه عن صاحب بدعۃ، اور جو اپنے چہرے کے ساتھ کسی بدعتی سے اعراض کرے، یعنی کہ اس کی طرف چہرہ نہ ہونے دے، اعراض کرنے کی وجہ سے، نفرت کرنے کی وجہ سے، ملأ اللہ قلبہ ایمانا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیں گے۔ ومن انتہر صاحب بدعۃ، اور جو کسی بدعتی کو ڈانٹے، آمنہ اللہ یوم الفزع الاکبر، اللہ تعالیٰ اسے بڑی گھبراہٹ والے دن امن دے گا۔ اس دن اس پہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس نے بدعتی کو ڈانٹا ہے، اس پہ انکار کیا ہے، اس کو احساس رہا کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو امن دیں گے، اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ ومن اہان صاحب بدعۃ رفع اللہ فی الجنۃ 100 درجہ، اور جو کسی بدعتی کو رسوا کرے، اسے ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 100 درجے بلند کر دیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ جو بدعتی کو رسوا کرے، اس کا معاملہ واضح کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بلند کریں گے۔ کتنے درجے دیں گے؟ 100 درجے دیں گے۔ اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہ جو گفتگو ابھی تک ہمیں پڑھی ہے، اس میں بدعتیوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ معتزلہ، معطلہ اور جہمیہ وغیرہ۔ آخر میں کہتے ہیں امام بربہاری، فلا تکن تحب صاحب بدعۃ فی اللہ ابدا، آپ کسی بدعتی سے اللہ کی راہ میں کبھی بھی محبت نہ کریں، یعنی کہ اللہ کی وجہ سے کسی بدعتی سے آپ محبت نہ کریں، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ بدعتی لوگوں سے آپ کی محبت نہ ہو، بدعتی لوگوں سے آپ کا رابطہ رہے گا اس حد تک کہ آپ ان کے یعنی کہ بدعتی لوگوں کے ساتھ اتنا رابطہ رہے گا کہ آپ ان کو نصیحت کر سکیں، ان کو سمجھا سکیں، لیکن یہ کہ بدعتی لوگوں کی مجلس میں آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ دوستیاں قائم کریں اور آپ کے پاس علم بھی نہ ہو، خطرہ یہ ہو کہ وہ آپ پہ اثر انداز ہوں گے، تو آپ کا ایسا کرنا غلط ہوگا، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ گزارش کر چکا ہوں، جو ان پہ اثر انداز ہونا چاہتا ہو، ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، اور اس کے پاس علم بھی ہو اور اس کو امید ہو کہ میں ان کو ٹھیک کر لوں گا، راہ راست پہ لے آؤں گا، تو پھر یہ یعنی کہ ٹھیک ہوگا، ورنہ بدعتی لوگوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے خلاصہ کلام فضیل بن عیاض کے اقوال کا۔ اس سے ان الفاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بدعتی لوگ جو ہیں ہمارے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میں اس کو بھی سنوں گا، میں اس کو بھی سنوں گا، قبر پرستوں کو بھی سنوں گا، اور جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں انہیں بھی سنوں گا، باقی لوگوں کو بھی سنوں گا۔ آپ اتنے لوگوں کو سنیں گے تو آپ کمزور ہیں، آپ کسی نہ کسی سے متاثر ہو جائیں گے اور حق سے ہٹ جائیں گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ حق پہ ہیں، لیکن جب آپ اس قسم کا کام کریں گے تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کہیں حق سے ہٹ نہ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کتاب کے مؤلف امام بربہاری رحمہ اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، ان کی کمیاں اور کوتاہیاں نظر انداز فرمائے۔ یہ امام الحسن بن علی بن خلف البربہاری فوت ہوئے ہیں 329 ہجری میں، اور بڑی عظیم الشان ان کی کتاب ہے۔ کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بہت سے لوگوں نے اس کی شرح کی ہے۔ الحمدللہ ہم بھی اس قافلے کا حصہ بن گئے جنہوں نے یہ کتاب پڑھی یا پڑھائی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کتاب کے پڑھنے کو ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے یا آخرت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ تو امام بربہاری بہت عظیم امام ہیں، بڑی عمدہ ان کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ اس درس کے ساتھ مسلسل جڑے رہے، مسلسل ٹائم دیتے رہے۔ میں پہلے بھی دعا کرتا رہتا ہوں، اب بھی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ لوگوں کے وقت میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کی اولاد میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کے علم و عمل میں، رزق میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے، آپ لوگوں کی دنیا کی حفاظت کرے، اپنی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور گزارش کروں گا کہ علم سے کبھی بھی اکتانا نہیں ہے، جڑے رہیے اور علم لیتے رہیے، انشاءاللہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری رہے گا اور انشاءاللہ علم لیتے رہیں گے۔ وہ دو کتابیں جن پہ آئندہ دنوں میں دروس ہوں گے، ایک درس منگل کے دن، ایک بدھ کے دن۔ منگل کے دن جس کتاب کا درس ہوگا وہ الگ ہوگی، اور بدھ والے دن جس کتاب کا درس ہوگا وہ الگ ہوگی۔ اب تو شرح السنہ امام بربہاری والی دو دن پڑھی جاتی تھی، لیکن کتاب التوحید ایک دن پڑھی جائے گی اور دوسری کتاب ایک دن پڑھی جائے گی۔ تو ایک تو ہوگی کتاب التوحید، یہ تو واضح ہو گیا۔ دوسری کتاب کیا ہے؟ دوسری کتاب یہ میرے پاس موجود ہے، آپ کے گروپوں میں بھی شیئر کر دی جائے گی، لیکن معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ آپ کو عربی کتاب ملے گی، اس کا اردو میں شاید ترجمہ ابھی تک نہیں ہو سکا جو کتاب ہم پڑھنے والے ہیں، لیکن بڑی عمدہ کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کا نام ہے الفوائد۔ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ یہ فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں، 751۔ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کی اپنی بہت سی کتب ہیں، اور یہ امام صاحب کے وہ شاگرد ہیں، امام ابن تیمیہ کے امام ابن القیم وہ شاگرد ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر ابن تیمیہ نے کوئی بھی اور کام نہ کیا ہوتا سوائے اس کے کہ ابن القیم جیسا شاگرد چھوڑ کے گئے ہیں، ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ تو یہ ہے امام القیم۔ تو کتاب کا نام کیا؟ الفوائد۔ اس میں مختلف قسم کی فوائد ہیں، انہوں نے جمع کیے ہیں۔ فائدہ ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہے، یعنی کہ ایک علمی نقطہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو کسی کا تعلق نقطے کا تفسیر سے ہوگا، کسی کا کسی اور موضوع سے ہوگا، تو مکس اس میں فوائد ہیں۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ اکتائیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ تو کتاب کا نام کیا ہوا؟ الفوائد۔ تو ایک کتاب کیا ہوگی؟ کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، اور دوسری کیا ہوگی؟ الفوائد امام ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا یہ ساتھ جاری و ساری رہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کتابیں ہمیں اپنی رضا کے لیے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہاں میں چاہوں گا کہ نئی کتاب شروع ہو رہی ہیں دونوں، تو آپ بہت زیادہ مہم چلائیں، ترغیب دیں اپنے دوستوں کو، مرد حضرات اپنے دوست مردوں کو، عورتیں اپنی دوست لڑکیوں کو ترغیب دیں کہ وہ ان دروس میں شریک ہوں، ان کا حصہ بنیں۔ جو آپ کی وجہ سے ان دروس میں شریک ہوگا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ اور پھر میں آپ سب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی درس میں بیٹھا کریں، اور مرد حضرات اپنی وائف کو ساتھ بٹھائیں، اور عورتیں اپنے خامند کو ساتھ بٹھائیں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھایا کریں، اور جو درس اگر کبھی مس ہو جائے اس کی بعد میں ریکارڈنگ سنیں، اور کوئی بھی درس ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مکمل طور پہ آپ لوگوں سے مس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص دے، آپ لوگوں کو بھی اخلاص دے، اور وہ ہمارے دوست احباب جو ان پروگراموں کو منعقد کرتے ہیں، یہ سسٹم چلاتے ہیں پورا، یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا اور ادھر ریکارڈنگ کرنا، میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بھائی، عبداللہ راؤ، ان کی محنت ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور عبد المحسن بھائی جو واٹس ایپ گروپوں کے ایڈمن ہیں، ایسے ان کے ساتھ روش بھائی ہیں، منظور بھائی ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ علمی سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کی محنتیں قبول فرمائے۔ یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہی امید ہے کہ ملاقات ہوگی، اعلان آ جائے گا۔ اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ روش بھائی نے یہ الفوائد جو ہے PDF کی شکل میں وہ شیئر کر دی ہے، اور بہت ہی
لائق تحسین ہوں گے وہ احباب جو اس کتاب کو خرید لیں گے. اگر خرید نہ سکیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پی ڈی ایف کی پرنٹ نکالیں لیکن اس کی بائنڈنگ کروائیں, جلد کروائیں. یہ نہیں کہ ایسی کتاب رہے, نہیں, جلد کروائیں, بائنڈنگ کروائیں. اور جب آپ پرنٹ نکالیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو لکھنے کا موقع ملے گا, لیکن بائنڈنگ اچھی ہو تاکہ کتاب ہمیشہ آپ کے پاس رہے. اور اگر کتاب بھی خرید لیں تو یہ اچھی بات ہے. الفوائد یہ کتاب میرے پاس ہے, یہ 2 اس کے ایڈیشن ہیں. ایک ایڈیشن جو ہے اس میں تحقیق ہے محمد عزیر شمس کی, ان کی کتاب کی جو تحقیق کی ہے, مؤلف تو وہی ہے امام القیم, لیکن تحقیق کی ہے محمد عزیر شمس رحمہ اللہ. یہ ابھی چند ہفتے پہلے فوت ہوئے ہیں. بنیادی تعلق ان کا ہندوستان سے تھا, مکہ میں رہتے تھے اور کافی علمی شخصیت تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو اس مکتبے کے نام جنہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے دار عالم الفوائد. دار عالم الفوائد یہ کہاں کا ہے؟ یہ مکہ کا مکتبہ ہے. ہاں جی بالکل, مکہ کا مکتبہ ہے. دار عالم الفوائد وہ مکتبہ ہے جنہوں نے امام ابن تیمیہ, امام القیم کی بہت سی کتب کو شائع کیا ہے. دوسرا اس کا ایڈیشن ہے, اس میں محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط, یہ میں نہیں ہوں کو اور ہیں, ڈاکٹر عبدالباسط بن جاسم المشہدانی. تو یہ بھی اچھا ایڈیشن ہے بہرحال. اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ لگتا ہے کہ جزائر میں ہے شاید. بہرحال ان کا ایک یہ کتاب ہے سعودیہ سے مل جاتی ہے, جدہ سے مل جائے گی, مدینہ میں مکتبۃ دار النصیحہ سے مل جائے گی. یہ اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ ہی یہ مکتبہ ہے. تو بہرحال یہ کتابیں آپ حاصل کریں. اب آئندہ درس میں جب آپ آئیں تو کتابیں آپ کے پاس ہوں. انشاءاللہ پیار و محبت سے یہ کتابیں بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ میری زندگی میں, آپ لوگوں کی زندگی میں, میری اولاد میں, آپ کی اولاد میں علم و عمل میں برکتیں ڈالے. بہت شکریہ آپ احباب کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.